الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے اور نماز آداب سے ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کے یادگار مقرر کر دیا ہے، ان میں سے تمہارے لیے فائدے. سو قربانی کرتے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور سب سے بیٹھے رہنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کے دو مقامات سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے، سورہ حج سے اور سورہ انعام سے۔ ان آیات کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، جس سے مضمون کا اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا۔ تفصیلی بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان مبارک کے آغاز سے لے کر گزشتہ جمعے تک جو مضمون آپ سنتے چلے آئے، اس کے بارے میں بار بار آپ کو یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ مضمون سارے مضامین سے زیادہ اہم ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن عقیدہ توحید اس کی بنیاد ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، لیکن عقیدہ توحید یا اس کی صحت اس کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید ٹھیک نہیں تو نہ نماز ٹھیک ہے، نہ زکوٰۃ ٹھیک ہے۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن عقیدہ توحید کی صحت پر قبول ہوتا ہے۔ حج اللہ کی عبادت ہے، لیکن عقیدہ توحید کی صحت پر ہی قبول ہوگا۔ صدقہ و خیرات جو کچھ بھی آپ نیکی کا کر سکتے ہیں عمل، پہاڑوں جتنے اعمال بھی آپ کریں، اللہ پاک نے آپ کو پہاڑوں جتنا مال دیا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کریں، لیکن عقیدہ میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے، وہ سب کچھ بیکار چلا جائے گا۔ یہ بات میں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ اللہ کہ ہم یہ گواہی بن جائے۔ آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کے کان بھی میرے حق میں گواہی دیں گے، مسجد کا یہ پتھر بھی، اس کے در و دیوار، اور جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں شہادت بن جائے گی میرے حق میں کہ یہ بات کہی گئی ہے۔ تو آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور اب بھی اگر نہیں سمجھے تو اس کو دو ہی نام دیے جا سکتے ہیں، یا تو آپ کی توجہ ہی بالکل نہیں، بالکل آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو یا یہ ہے کہ میں نہایت ناکام آدمی ہوں کہ آپ کو بات نہیں سمجھا سکا۔ میری زندگی کا غالب حصہ یہاں گزرا ہے، گھر میں اور تعلیمی ادارے میں نہیں۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، فارغ ہو کر جب میں آیا ہوں تو 20 یا 21 سال کی عمر میں یہاں آیا ہوں، اور اب 60 سے اوپر ہے۔ غالب حصہ میرا یہیں گزارا ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جمعہ کے خطبات میں اور دیگر اوقات کے اندر بھی سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ یہی اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے میں نے اپنے شیخ المشائخ استاد الاساتذہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کے کسی عقیدت مند نے ان کو کہا، حضرت ہم مسئلہ تو سمجھ گئے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں آپ اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ کو دوسرے مسئلے نہیں آتے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہو۔ مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ پنجابیوں کو تو جاننا چاہیے، پنجابی قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ سارے پنجابی لوگوں میں کوئی ایک بھی عالم نہ ہو، مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ سب پر بھاری ہیں۔ یہ میاں والی کے رہنے والے تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ میں اگر ان کے واقعات طالب علمی کے زمانے کے جو مجھ تک پہنچے بیان کروں تو آپ حیران رہیں گے کہ اس صدی کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ زمیندار تھے بنیادی طور پر، اور اس مسئلہ توحید کی بنیاد پر میاں والی کے
نوابوں نے اور وہاں کے ذمہ داروں نے ان کو نکال دیا تھا اور اپنی زمینوں پر آ کر وہاں بھجرا، آپ حضرات میں سے کسی کا وہاں گزر ہوا ہوگا، میں گیا ہوں، ان کی قبر مبارک پر بھی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، اللہ نے جزائے خیر دے، یہ ہمارے ڈرائیور تھے، جہاں جہاں بھی ہم نے جانا تھا یہ ساتھ ساتھ رہے۔ تو انہوں نے وہاں آ کر جھونپڑی ڈالی، مختصر سی بات کرتا ہوں، اور پھر اپنی زمینوں پر خود ہل چلاتے تھے، یہ ہمارے اساتذہ نے بتایا۔ لیکن چونکہ قرآن کریم کے ماہر تھے پورے ہندوستان میں، اس زمانے میں ہندوستان پاکستان کا نام نہیں تھا، یہ متحدہ ہندوستان تھا، پورا ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ گزریں کہ قرآن کا اتنا بڑا ماہر اور اتنا عاشق انسان کوئی نہیں گزرا، یہ اللہ پاک کا خصوصی نام تھا۔ تو دور دراز علاقوں سے، متحدہ ہندوستان کے بھی، بنگال کے بھی، افغانستان کے بھی، عراق تک کے طالب علم مولانا حسین صاحب کے پاس آئے، فرمایا کرتے تھے کہ محتاط اندازہ کے مطابق 80,000 علماء نے مجھ سے قرآن کریم پڑھا ہے، اور اتنے درویش منش انسان تھے کہ ان کو دیکھ کر کوئی شخص نہیں سمجھتا کہ یہ عالم ہے۔ ذمہ دار تھے، حال خود چلایا کرتے تھے، طالب علموں کو کہتے تھے میرے ساتھ ساتھ چلو اور قرآن کریم کی صورتوں کے خلاصے سناتے جاؤ۔ کسی طالب علم سے کام نہیں لیتے تھے، اپنی زمینوں میں کنواں کھود کر وہاں سے پانی نکالتے، زمینوں سے جو کچھ غلہ آتا تھا خود بھی کھاتے تھے، ان کے اہل عیال بھی اور طالب علموں کو کھلاتے تھے، کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کوئی مثال بھی نہیں میرے دوستو اس صدی میں، کم از کم۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہمیں یہ خیال گزرا کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو سارے لوٹے بھرے ہوتے ہیں، سرکاری نل کا تھا نہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر لوٹے بھر دیتے طلباء کے لیے۔ کون بھرتا ہے؟ ہماری جوانی کا زمانہ تھا، نیند زیادہ آتی تھی، سو جاتے تھے، نصف رات کو جب سب طالب علم مکمل سو جاتے، حضرت کو اندازہ ہو جاتا کہ اب کوئی جاگ نہیں رہا، آرام سے آ کر کنویں میں ڈول ڈالتے اور پانی نکال سارے لوٹے بھر دیتے۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ آج میں سوتا نہیں، دیکھتا ہوں کون بھرتا ہے۔ وہی بات ہوئی، جب سب طالب علم سو گئے، میں جاگ رہا تھا، قصداً ارادہ کیا تھا، تو حضرت آرام سے تشریف لائے اور انہوں نے لوٹا کنویں میں، ڈول کنویں میں ڈالا اور پانی نکالنا شروع کر دیا۔ تو میں نے خاموشی سے جا کر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ کام تو ہمارا ہے۔ تو اس طرح اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کے فرمانے، خاموشی، کوئی طالب علم جاگ نہ جائے، یہ خدا کے قرآن کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ کل خدا کے سامنے اگر میں جاؤں گا تو میرے اللہ پوچھے گا کہ میری کتاب پڑھنے کے لیے تیرے پاس لوگ آئے تھے، تو نے ان سے کام کروائے؟ فرمایا اگر میری بات کو مانتے ہو، میرے ساتھ عقیدت، خاموشی سے جا کر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں ہندوستان دہلی اور اس کے قرب و جوار میں 8 دن رہا ہوں، وہاں بہت سارے بزرگوں کے مقابر پر گیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی قبر پر گئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، پھر دیوبند شہر کے اندر حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند مولانا حسین مدنی، ان کے مقبروں پر گئے۔ ان سب سے مجھے عقیدت ہے، محبت ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے اس پر قائم رکھے۔ لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کسی قبر پر میری عجیب سی کیفیت نہیں ہوئی سوائے مولانا حسین صاحب، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا معاملہ تھا۔ تھوڑی سی ایک بات اور بھی سنا دوں، چونکہ ذمہ دار تھے، بڑی زمینیں ان کی تھی، تو یہ جتنا نقی مارکیٹ اور یہ سارا علاقہ ہے، اتنے فاصلے پر قبرستان تھا۔ وہ مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کے خاندان کا قبرستان تھا، ان کی زمین پر تھا، لیکن ان کی اور ان کے ایک بیٹے کی قبر جیسا مسجد شہداء ہے، ایک 4 دیواری ہے، اس کے اندر کچی قبریں ہیں، لمبی لمبی قبریں، معلوم ہوتا ہے حضرت کا قد بڑا لمبا تھا۔ تو وہاں قبر کیوں بنی، یہ ہر آدمی نے اشکال کیا۔
تو کہتے ہیں کہ حضرت کا ایک خادم خاص تھا اور بڑا صاحب نسبت بزرگ انسان تھا، 32 سال اس نے خدمت کی تھی، ان کا مرید تھا، بابا کشمیری اسے کہتے تھے۔ اس کا جب انتقال ہوا تو اس جگہ پہ جہاں حضرت کی قبر ہے، اس جگہ ساری زمینیں حضرت کی تھیں، حضرت نے کھڑے ہو کر ان کا جنازہ پڑھایا، تو تعمیریں بعد میں ہوئی ہیں۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے کسی خاص آدمی سے حضرت نے فرمایا کہ میری موت واقع ہو جائے نا تو میری قبر یہاں بنانا۔ حالانکہ آگے جو قبرستان ہے وہاں خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کی اہلیہ بھی ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت اس کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمان لگے یہاں جس وقت میں نماز پڑھا رہا تھا جنازے کی تو میں نے خدا کے فرشتے دیکھے ہیں۔ یہ ہر آدمی کو نظر نہیں آتے، جس کی باطن کی صفائی اتنی ہو کہ اس کو کوئی مثال نہ ملے، اس کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں۔ مولانا حسین سے پوچھا آپ کو اور مسئلہ نہیں آتا ہے؟ توحید کی بات فرمایا ایک بات سنو، تمہارا بھائی یا تمہارا دوست عزیز دور سے کہیں سفر کر کے آئے، سخت گرمی کے موسم میں پیدل چل کے آئے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہو، پسینے سے شرابور ہو اور بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی، تمہارا دل کرے گا کہ میں ان کو غسل کرا کر گرد و غبار اتاروں، صاف ستھرے کپڑے پہناؤں، ان کو اعلیٰ کھانا کھلاؤں، ان کو ٹھنڈی شربت پلاؤں۔ اس سوچ بچار میں کہ پہلے کون سا کام کروں، اچانک ایک سانپ نکلتا ہے، ایک ناگ، اور وہ تمہارے اس بھائی یا عزیز کو ڈس لیتا ہے اور اس کی زہر کی وجہ سے تڑپتا ہے۔ تم یہ بتاؤ اس وقت اس کو شربت پلاؤ گے، کھانا کھلاؤ گے، غسل کراؤ گے، کپڑے پہناؤ گے، کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا حضرت بات سمجھ میں آتی ہے، سب سے پہلے اس کی جان بچانے کی فکر کروں گا، جان بچ گئی تو پھر کپڑے بھی مفید ہو سکتے ہیں اور کھانا بھی۔ تو یہ بات جب اس نے اعتراف کر لیا تو فرمایا کہ کیا تم نے مجھے اس امت مسلمہ کا دشمن سمجھ رکھا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے ہندوستان کے مسلمانوں کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے۔ میں اس زہر کو نکالنے، اس زہر سے بچانے، اس ناگ سے بچانے کی فکر چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کروں۔ خیر عرض کرنے کا مقصد تھا میرے دوستو، اللہ کی توفیق سے یہ میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی خوبی نہیں، برملا اعتراف ہے یہ اللہ کی مہربانی سے آج تک اس مسئلہ توحید کو جو میری سمجھ تھی، جو اللہ نے مجھے سمجھ عطا کی تھی، میں نے بیان کیا ہے۔ میرا رب ہی اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر جاتا ہے۔ میری نیت میں فطور نہیں تھا، کوئی ریاکار نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والے سامعین کو کچھ اوپراہٹ محسوس ہوتا کہ یہ ہمیشہ اسی مسئلے کو بیان کرتا ہے، لیکن جس کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، جس کو نہیں سمجھ میں آتا اس کو اوپری بات لگتی ہے۔ یہ دعا مانگے یا اللہ ہمیں عقیدہ توحید سمجھا دیں، تیری مہربانی شامل حال رہے گی تو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا کمال نہیں، رب کی مہربانی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں، اس سے پچھلے جمعے میں بھی، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک، صفات میں بھی واحد شریک۔ آپ کچھ بولتے رہیں تاکہ فرشتے گواہ نوٹ کر کے لے جائیں۔ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک، اور اپنے حقوق میں بھی۔ حقوق کی جو لفظ ہے یہ ہے، دوسرے لفظ میں اس کو عبادات کہہ لیجئے، یعنی اپنے عبادات میں بھی لا شریک، اس جو عبادت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جو نماز ابھی آپ پڑھیں گے، جو آپ سنتیں پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ کا حق تھا۔ جو روزے آپ نے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی، وہ اللہ کا حق تھا۔ جو زکوٰۃ ادا کر چکے یا کریں گے وہ کس کا ہے؟ حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ جو قربانی آگے کریں گے وہ عبادت ہے اور اللہ کا حق ہے۔ جو حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ کسی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ جمرات پر رمی کرتے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔
قربان گاہ میں جا کر قربانی کرتے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ صفا سے منا سے آپ عرفات جاتے ہیں، یہ آپ کا جسم استعمال ہو رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، سارا دن وہاں گزار کر پھر رات آپ مزدلفہ میں گزارتے ہیں، آپ کا جسم استعمال ہو رہا ہے۔ اگلے دن آپ پھر صبح مشقت والا کام کرتے ہیں، مزدلفہ سے چل کر آپ منا پہنچتے ہیں، اپنا سامان وہاں رکھ کر پھر جمرات پر پہنچتے رمی کرتے ہیں، وہ دھکے وہ جو کچھ بھی لگتا ہے، یہ سب کچھ یہ آپ کا جسم استعمال ہو رہا ہے اور اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے جیسے میں نے بیان کیا، قربانی یہ عبادت ہے اور اللہ کا حق ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسان اربوں روپے خرچ کر کے جانور خرید کے اس کا خون بہا دیتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ تو اگر یہ اہمیت والی چیز نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان، ایک مسلمان جب کوئی جانور خرید کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کا قربانی والے جانور کا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ پہلے اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دعا کریں کہ خدا بند قدوس اخلاص نصیب فرمائے ہر مسلمان کو، سب مسلمان کو اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائیں، نمائش سے، ریاکاری سے خدا محفوظ رکھیں۔ کیونکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں بے شمار لوگ ایسے ہیں، وہ خوبصورت سا جانور خریدیں گے، پھر اس کو سارے محلے میں گشت کرائیں گے۔ دلوں کا حال تو رب جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ کام غلط ہے۔ پیسے والا انسان بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، کہتے یہ 1.5 لاکھ روپے میں خریدا، یہ 2 لاکھ میں خریدا، یہ 3 لاکھ میں خریدا ہے، یہ اتنے میں خریدا ہے، اتنے میں خریدا ہے۔ لاکھوں کی اللہ کے نزدیک قیمت نہیں، اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اس کی بڑی قیمت ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی سورہ حج کی، اس کے آخر میں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ تک جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی، تمہاری اندر کا جو اخلاص اور للہیت خدا، وہ تو اللہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو قربانی کرنے والے جہاں بھی ہیں اخلاص نصیب فرمائے، تاکہ ان قربانیاں ضائع نہ چلی جائیں۔ مجھے پڑھتا تو رہتا ہوں اخبار میں، لیکن میں دیوانے کی بڑھ سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ مجھے رکا دیا ساتھیوں نے، دور جدید کا یہ فتنہ ہے، قربانی نہ کرو، غریب کی بیٹی کی شادی کرواؤ، ہمسائے کو کھانا کھلاؤ۔ وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عبادت جو اللہ پاک نے کسی بندے پر لازم کی ہے اس کو چھوڑ دو، جو واجب چیز ہے اس کو چھوڑ دو اور نفلی کام کرو۔ یہ جہالت ہے بھائی۔ یہ جتنا مغرب زدہ طبقہ ہے، ان الفاظ کو اپنے دماغ میں منعکس کر لیں، جتنا مغرب زدہ طبقہ ہے، اسلام بیزار اور کفر پسند طبقہ ہے۔ یہ 3 میرے جملے یاد کرنا۔ جو کفر کو پسند کرتا ہے، کافرانہ رسموں کو پسند کرتا ہے، اسلام کو ناپسند کرتا ہے، اسلام بیزار ہے، مغرب زدہ ہے، وہ اس قسم خرافات بکتا ہے، کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ شریعت کا مسلمہ اصول ہیں، روزہ رکھنا ہے تو اس زکوٰۃ کے بدلے نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ میرے پاس بڑے پیسے میں زکوٰۃ دے دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا۔ روزہ الگ فرض ہے، زکوٰۃ الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے، قربانی شرائط کے ساتھ الگ ایک اللہ کا حکم ہے۔ کس نے کہا کہ غریب کی بیٹی کی شادی نہ کراؤ؟ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پوچھنے والا ساتھی یہاں موجود ہو، کہ کسی آدمی کے بارے میں کہ بہت غریب آدمی ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ سے کاروبار کرایا جا سکتا ہے۔
میں نے کہا کتنی زکوٰۃ؟ کتنے؟ اتنے لاکھ روپے۔ میں نے کہا اتنے لاکھ پہ پہنچنے کے ساتھ ہی وہ مالک نصاب ہو جائے گا، پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو آپ اگر اس کو غریب سمجھ کر کاروبار کرانا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے مال سے عطیہ دیں، کہتے تب سمجھ میں آئی۔ یہ سارے کام صرف زکوٰۃ سے کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ پاک نے ایک مالدار کو مال جو دیا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال کے ذریعے سے بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے، جتنی چاہے کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو کڑی شرائط ہیں۔ خیر اس پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو قربانی اللہ کا ایک حکم ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، ہر سال قربانی فرماتے رہے، اور زندگی آخری سال کے اندر 63 اونٹ اللہ کے پیغمبر نے خود نہر کیے، اور باقی بعض صحابہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت جو ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کا سامان تھا، انہی کے حوالے سے ان کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے ایک مستقل ہدایت کا سامان ہے، اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہدایت کا سامان ہے۔ نیت میں فطور ہو، جیسا کہ اس زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، مالدار لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، ایک قربانی کر دی۔ بچیوں کے پاس بڑا زیور ہے، اتنی مہنگی انگوٹھیاں ان کے ہاتھوں پر ہیں، گلے میں ہار ہیں، چوڑیاں ہیں، کہ مستقل ان پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن نہیں۔ بات وہی ہے کہ ہم صرف رسمی مسلمان، کہ چلو ہماری مسلمانی تو قائم رہے گی، ہمارے گھر میں قربانی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے قربانی ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے، قربانی ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے، پورے گھرانے کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ہاں گھرانے کے بہت سارے افراد ہیں تو ایک بڑے جانور کے اندر حصے ڈال لیں، 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، گائے میں، بیل میں، بھینس میں، اونٹ میں 7 حصے ڈال لیں، 7 آدمی تو 7 کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ تعین نہ کرے صرف ہمارے گھر کی طرف سے یہ قربانی ہو گئی، وہ ایک ہی فرد کی قربانی ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، ما عاجل ذاہ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت اور طریقہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی قربانی تھی؟ کون سا بھینسا لے کر گئے تھے، دمبا لے کر گئے تھے، بکرا لے کر گئے تھے، اونٹ لے کر گئے تھے قربانی کرانے کے؟ تھوڑا سا پیچھے جائیں، اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کر کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کو قرآن کریم تو بتا رہا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب باپ نے نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ آپ اپنے بیٹے کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی جان کا دشمن ہے تو پھر ناچار ایسا کریں گے، یا آپ کی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے تو بامر مجبور ایسا کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کی جان کے دشمن بھی نہیں تھے، اس کی عزت کے دشمن بھی نہیں تھے، پھر بھی اس ظالم نے نکالا۔ سورہ مریم کے اندر موجود ہے، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے سلام علیک سأستغفر لک بھی، میں تیرے لیے اللہ اپنے رب سے بخشش مانگتا ہی رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور نکلتے وقت دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین۔ کوئی نہیں تھا، ایک اہلیہ تھی، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بچہ عطا فرما۔
فبشرناہ بغلام حلیم. قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں باقاعدگی کے ساتھ. اچھا نیچے کریں ہاتھ. ہم ترجمے والے کون ہیں تو ترجمے سے پڑھتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے, لیکن ذرا تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو یہ آیتیں بھی آپ کو معلوم ہوں گی کہاں کہاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام کی سنت نے مجھے اور آپ کو کیا سبق دے دیا کہ اولاد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے. تو اللہ نے فوراً جواب دیا, فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دے دی کہ ہم بیٹا دینے والے ہیں, ایک ایسا بیٹا جو حوصلے کا پہاڑ ہوگا. اور وہی بیٹا کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. فلما بلغ معہ السعی, جب چلنے پھرنے دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے 12-13 سال کی عمر کو. ہائے ہائے اللہ اکبر, اللہ کے امتحانات بڑے عجیب ہیں. خواب میں دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اسی بیٹے کو جو اکلوتا بیٹا ہے, مانگ مانگ کر لیا ہے. اور یہ مسئلہ سمجھ لیجئے, دل پر لکھ لیجئے, میرا اور آپ کا خواب اور نبی کا خواب اس میں فرق ہوتا ہے. ہم خواب میں دیکھیں گے ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, یہ خواب قابل عمل نہیں. پیغمبر خواب میں دیکھے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, یہ اللہ کا حکم ہے. ہم خواب میں دیکھیں کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں, میں اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہے, یا مجھے کسی نے کہا بیوی کو چھوڑ دو, یہ جرم ہے. طلاق دینے کے لیے کوئی اصول ہونے چاہیے, ضابطہ ہونا چاہیے. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. طلاق سب سے زیادہ خدا کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے حلال, حرام نہیں. کہ بامر مجبوری کوئی شخص کی بیوی کو طلاق دیتا ہے, لیکن اللہ ناراض ہوتے ہیں اس پر. تو عام امت کے خواب میں اور نبی کے خواب میں یہ فرق ہے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. جب خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو ان کو بیٹے کو سنا دیا, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. میرے بیٹے میں ان خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. ان کی رگوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خون دوڑ رہا تھا. اس ابراہیم کا جو اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں ڈالے گئے, خوشی کے ساتھ چلے گئے, اللہ کی توحید کی خاطر خاندان کو چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, علاقہ چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس قرآن میں محمد مصطفیٰ کو فرمایا فاتبع ملت ابراہیم, میرے حبیب تم بھی ابراہیم کے نقش قدم پر چلو. اور ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے قرآن کریم میں وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب, ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ جس کو بھی نبی بھیجیں گے نبی بنا کر وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہوگا. آئندہ جس کو کتاب دینی وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہوگا. یہ خدا کا انعام تھا. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا, ایک ایک بات انہوں نے پوری کر دی. تو اللہ نے جواب میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں پوری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. اور دیکھیے آج ہندوستان میں جائیں آپ, ہندو ہے بنیا, بت پرست ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہے. وہ ان کا ایک بت ہے جس کا نام برہما. پرانے بزرگ جو ہندوستان سے آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا. میں بھی گیا تھا ہندوستان میں, دہلی شہر کے اندر ہندوؤں کا جو سب سے بڑا مندر ہے برلا مندر, برلا ایک سیٹ ہے اس کے نام پر, لیکن زیادہ دیر تک کھڑے نہ ہو سکے. طرح طرح کے وساوس ذہن کے اندر تھے, پتہ نہیں ہمیں کھڑے ہونے دیں گے نہیں. پوچھ بھی نہ سکے کسی کہ یہ کس کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ کس کا. دیویاں اور دیوتا بے شمار تھے, 4 ہاتھ ہیں اور 8 ٹانگیں ہیں,
اور جتنی دیویاں ہیں ان کے کانوں میں خوبصورت زیور، گلے میں خوبصورت زیور، پتہ نہیں کیا بت بنائے ہوئے لیکن زیورات کے ساتھ بنائے، بہت حسین و خوبصورت، کوئی کس عورت کا ہے، کوئی کس عورت کا ہے، کوئی کس مرد کا ہے، کوئی کس مرد کا ہے۔ اس سے ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیے کہ دنیا کی بت پرست قومیں جو ہے پوجتے ہیں انسانوں کا ہی ہیں، انسانوں کے بت بنا کر پوجتے ہیں۔ صرف یہ کہ ہندو کہتے ہیں ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں، مسلمانوں تم پڑے اس کو پوجتے ہو، تم اس کو قبر میں لٹا کر پوجتے ہو، ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں۔ شرک وہ بھی ہے، شرک یہ بھی ہے۔ جو معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جانا چاہیے وہ اگر مخلوق کے ساتھ کریں گے یہ شرک ہے، وہ بت کے ساتھ کریں گے وہ شرک ہے، کسی قبر والے کے ساتھ کریں تو شرک ہے۔ قبر والے کا کوئی قصور نہیں، جو کر رہا ہے بد نصیب بعد میں وہ بد نصیبی پر مہر لگا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے فوراً کر گزریے، یہ اندیشہ مت کیجئے کہ میں انکار کروں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ کو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، یہ قرآن بتا رہا ہے جب دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل لٹایا، گلے پر چھری پھیرنی، اللہ، باپ نے چھری رکھی، سبحان اللہ، اس تصور سے انسان لرز اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظیم شام تھی۔ چھری کو کھینچ رہے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم جو کچھ ہم نے آپ سے کام لینا تھا لے لیا، قد صدقت الرؤیا، آپ اپنے خواب پر عمل کر کے دکھا دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری کھینچ رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، پھر اس کو زور سے کھینچتے ہیں، کاٹ نہیں رہی، معصوم بچہ ہے، بڑے بڑے جانوروں کا گلا کٹ جاتا ہے لیکن اس وقت حضرت اسماعیل کے گلا نہیں کٹ رہا۔ بعض کتابوں میں یہ بات لیکن قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کہتے ہیں کم وقت کاٹتی کیوں نہیں، اللہ کا حکم کو پورا کرنے میں تو دیر ہو رہی ہے۔ چھری کو اللہ پاک نے قوت گویائی دی، تو چھری کہتی ہے اے ابراہیم، آپ کہتے ہیں گلا کاٹ، رب کہتے ہیں گلا مت کاٹ۔ بتائیں میں آپ کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری میں کہانی سنانا مقصود نہیں، آپ کا ذہن کو اس طرح لانا ہے۔ جو مسئلہ توحید آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں، یہ قربانی بھی مسئلہ توحید کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے سنا تھا نا کہ بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، تو مالی عبادت کے اندر جہاں زکوٰۃ ہے وہ اللہ کے لیے، مالی عبادت کے اندر قربانی بھی یہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی توحید کے حکم پر ایک عمل۔ جو اپنے بتوں کے لیے مخلوق کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہیں وہ مشرک ہیں، ایک مسلمان اللہ کے نام پر قربانی دیتا یہ موحد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی دنیا کے مشرق قومیں اپنے خود ساختہ معبودوں اور بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، نیازیں بھی دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں۔ جتنے بدبخت ہیں دنیا کے اندر، غیر اللہ کا نام کی نیازیں بھی ہیں، چڑھاوے بھی ہیں، لیکن ایک مسلمان نیازیں بھی اللہ کے نام کی دیتا ہے، نظر بھی اللہ کے نام کی مانتا ہے، قربانی بھی ایک قسم کی نیاز ہے۔ قربانی بھی ایک قسم کی نیاز ہے اللہ کے نام کے، کہ مسلمان ایک موحد خدا پرست اپنا قیمتی مال، قیمتی جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ اب مینا میں جتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہ کیا لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں؟ وہاں سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ 1 کلو 2 کلو اٹھا کر لے آئیں، فیملیوں والے جہاں ہو سکتا 2-4 کو لے بھی جاتے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے 1980 میں
پہلی مرتبہ اللہ نے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس زمانے میں ایک بکرا مجھے بڑا خوبصورت لگا، قیمت پوچھی 400 ریال۔ مسئلہ چونکہ معلوم تھا کہ اپنا محبوب مال خدا کے نام پر نہیں خرچ کرنا پھر کیا ہے، تو خون میں لت پل تھا، تو آدھی ٹانگیں میرے خون میں قربان گاہ میں۔ پہلی مرتبہ مجھے پتہ ہوا کہ یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ خیر میں نے کرنا تھا، تو میں دیکھا کہ بہت سارے بنگالی اور دوسرے لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ اس بکرے کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت لے کر جائیں گے۔ میں نے ذبح کیا الحمدللہ، اور پھر سارے کے سارے جھپٹ پڑے اس کے اوپر، چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا وہ۔ اللہ سب کو اپنا محبوب مال اپنے محبوب رب کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قبول فرما لے۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ یاد رکھیے قربانی اللہ کے نام کی نیاز ہے، اور جس طرح آپ زکوٰۃ اللہ کے نام کی دیتے ہیں، روزہ اللہ کے نام کا رکھتے ہیں، منت اللہ کے نام کی مانتے ہیں، اس طرح یہ قربانی بھی اللہ کے نام کی ایک نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اپنے نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، مال بھی حلال ہو، طیب ہو، مشکوک مال نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، محلوں کے اندر پھرا کر لوگوں پر یہ واضح نہ کریں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے، ہم نے اتنی قیمت کا بکرا خریدا ہے، اتنی قیمت کا بیل خریدا ہے۔ اللہ سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ ہمارے اندر جو کچھ خامیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات لاشعوری طور پر اپنا نیک عمل کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ قربانی کریں اور قربانی کا گوشت اپنے فریزروں میں نہ بھریں، اللہ آپ کو سارا سال کھلاتا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، وہ راستے میں چلتے ہوئے قصاب کی دکان پر گوشت لٹکا ہوا دیکھ سکتے ہیں، خرید نہیں سکتے۔ میں ذاتی تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ہم یہاں اجتماعی قربانی کرتے تھے، حالانکہ مجھے بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی اس کے لیے، اس دفعہ تو بہت ہی مشکل ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ہوں گی۔ تو جن کو میں گوشت دیا کرتا تھا انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے جب سے گوشت دینا شروع کیا ہم نے پیٹ بھر کر گوشت کھایا۔ میرے دوستو، جس کو اللہ پاک نے آسودہ حال بنایا خدا کا شکر ادا کرے، اللہ کا سامنا سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ مجھے تو نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، میرا ہاتھ اوپر رکھا ہے۔ میں نے آپ کو سنا یہ حالیہ لاک ڈاؤن کے اندر دنیا کتنی پریشان ہوئی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں سبزی لینے باہر نکلا، کسی کا فون آ گیا تو میں کنارے پر گاڑی کھڑی کر کے فون سننے لگا، تو ایک آدمی ادھر سے آیا صادق پلازا کے سامنے، سائیکل پر آ رہا تھا، چہرے مورے سے بڑا مہذب اور شریف انسان لگتا تھا، بیکاری نہیں لگتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو سائیکل سے اتر گیا، سائیکل کھڑا کر کے مجھے دیکھتا رہا، میرے قریب نہیں آیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرے لیے کھڑا ہوا۔ خیر میں نے ٹیلی فون سننے کے بعد پھر گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس کو بلایا تو آ گیا میرے پاس۔ خدا کی قسم اس کے چہرے پر جو محرومی اور مایوسی کے آثار تھے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس میرے قریب آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا کہ تو کیوں اس طرح کھڑا ہوا، بس اتنا اس نے کہا بہت مجبور ہوں۔ پھر جو اللہ کی توفیق تھی میں نے اس کے ساتھ کیا۔ اس قسم کے بے شمار انسان ہمارے معاشرے میں، یار کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے میرے دوستو۔ مت انتظار کریں کہ آپ کا دروازے پر آئے، بلکہ کوشش کر کے معلومات کر کے ان کے دروازے پر پہنچے۔ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا کے ہاں آپ کو کتنے اعزازات سے اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ جن لوگوں کو خدا نے آسودہ حال بنایا، کسی کے دست نگر نہیں ہے، وہ اللہ کی بڑی مہربانیاں۔ لیکن اس حالیہ لاک ڈاؤن کے اندر بے شمار لوگ ننگے ہو گئے، بے نقاب ہو چکے ہیں، جو مصنوعی قسم کی
ان کی آسودگی تھی وہ بھی ختم ہو چکی. اس لیے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی حکمت عملی کے ساتھ اس تک بات پہنچائیں. مت انتظار کریں کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، دور کا نزدیک کا، وہ آئے گا آپ سے مانگے گا تو آپ دیں گے. نہ، جو خدا اس کو بھکار در در کی ٹھوکر میں ڈال سکتا ہے وہ ہر امیر کو ڈال سکتا ہے. شاہ کو گدا بنانے والا اور گدا کو شاہ کرنے والا میرا رب ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کریں، اللہ توفیق دے، قبول بھی فرما لے، لیکن کوشش کر کے ویسے تبرک کے طور پر میں نے اللہ کے نام سے قربانی کی، چند بوٹیاں خود کھا لیں، گھر والوں کھلا دیں، فریزر نہ بھریں، غریب تک پہنچیں. مت انتظار کریں وہ آپ کے دروازے پر آئے گا. آپ کو پتہ ہے اپنے معاشرے کے اندر، آپ کے رشتہ داروں، واقفکاروں کے اندر کتنے لوگ نادار ہیں. آپ کی اس محنت سے کم از کم سال کے اندر کچھ دن تک ان کا بھی گوشت کھانا، ان کے بچوں کو کھانا نصیب ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہوں گے، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالیں گے. دوسری بات، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ اپنے عقیدے نظریے صاف رکھیں. اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں خراب ہو گیا، اللہ اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھیں. نمبر 2، کوشش کریں کہ آپ تنہا قربانی کریں. اگر آپ کے بھائی کا عقیدہ خراب ہے اس کو بھی شامل نہ کریں. ویسے اس کے ساتھ برادران تعلقات سارا کچھ رکھیں، لیکن قربانی عبادت میں شامل نہ کریں، آپ کی عبادت خراب ہو جائے گی. اگر کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اچھی طرح ٹٹول لیں کہ جس کے ساتھ میں شامل ہو رہا ہوں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ تھوڑے پیسے مانگ رہا، یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، میرے جو حصہ دار شرکا ہوں انہیں عقیدے ٹھیک ہوں گے. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں بڑی اپراٹ والی ہے. آپ تو سن رہے ہیں، خدا کا فضل ہے کہ آپ بار بار یہاں آتے ہیں. میں اگر یہ جتنے بھی نام نہاد افسران کا ٹولہ ہے اور جتنے بھی تعلیم یافتہ کہلانے ان کے سامنے کہوں تو بالکل سنیا نہ سنی کرنے کہ یہ پاگل بول رہا ہے، کیونکہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پرے کالج کے چکر میں، میرے صاحب کے دفتر میں. آپ پر خدا کا فضل ہے کہ آپ کو خدا کا دین سننے کا موقع مل رہا ہے. اس واسطے کہ اس کے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، راضی ہو جائے ان سے، دور دور سے یہاں آتے ہیں. ان کے علاقوں کے اندر تھوڑے پیسے پر بھی شرکا ہوتے ہیں. میری عادت یہ ہے کہ میں لوگوں کو تھوڑے پیسوں کی لالچ دے کر تھوڑا سا گوشت دینے، یہ نہیں، ایسا نہیں کرتا. میں جس قصاب سے جانور بیچنے والے سے لیتا ہوں اسے کہتا ہوں کم سے کم فی حصہ 7 ایسا فی حصہ 20 کلو گوشت ملنا چاہیے اس کو، اس سے کم نہیں. اور الحمدللہ ہوتا ہے. تو یہ تو خیر گوشت کی بات ہوئی. آپ کسی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس کے عقیدہ ٹٹول دیں کہ فلاں مسجد فلاں مدرسے کے اندر ہے اتنے جانور، تو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. مدرسوں والے کچھ پرواہ نہیں کرتے اس بات کی، اللہ ماشاء اللہ. جو بات یہاں سے سن کر جائیں اس کو دل و دماغ میں محفوظ رکھیں. بچوں کو بھی سمجھائیں کہ ایسا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی لمبی نہیں ہوگی، ہم نے چلے جانا ہے. لیکن ہمارے بچے، ہمارے پسماندگاں اگر اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تو یہ بڑا خسارہ ہوگا. ان کو بھی ان کے ذہن ایسے بنا کر جائیں کہ ہماری ساری عبادتیں ان کی قبولیت کا مدار اس عقیدے کی توحید پر ہے، ورنہ اللہ کو کچھ بھی ضرورت نہیں. دیکھیے عقیدہ خراب ہوتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ جیسا انسان، اس کے باپ کو خدا جہنم میں پھینک دیتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو خدا دوزخ میں پھینکتا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو خدا جہنم میں پھینکتا ہے.
لیکن خدا کی تقسیم دیکھیے کہ فرعون جیسا کافر جو اس کی بیوی خدا جنت بھیجتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھے, قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیجئے. اللہ محتاج نہیں, وہ مختار ہے, ہم محتاج ہیں. ہمیں اپنی سوچ کو درست رکھنی ہوگی اور دوسروں تک کو یہ بات پہنچانی ہے. اپنی عبادات کو خراب نہ کرنا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو توفیق دے اس اعزاز کو حاصل کرنے کی, اور قبول بھی فرما لے, اور سب کو اخلاص نیت نصیب فرمائے, اور کسی بھی پہلو سے ہمارے اس عمل کے اندر خرابی یا اللہ سب کو محفوظ فرما. لیکن جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے, نہ انتظار کریں گے وہ آپ کے دروازے پر آئیں. محلے داروں میں بھی ہوں گے, ان کی عزت نفس خودداری آپ کے دروازے پر آ کر گوشت مانگنے سے ان کو روکے گی. جیسا میں نے عرض کر دیا کہ بہت سے لوگ جن کو میں برسوں سے جانتا تھا, جب ہم نے قربانی کے گوشت ان کو دینا شروع کیا تب انہوں نے کہا کہ ہم صرف قصاب کی دکان پر گوشت لٹکتا دیکھتے تھے, کھا نہیں سکتے تھے. یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی, آپ حضرات ذرا اپنے حلقوں کے اندر دیکھی تھی صحیح, کتنے محتاج لوگ ہیں. اللہ کو راضی کریں. آپ نے تو جو کچھ اللہ سے لینا تھا لے لیا, اس کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے آپ کے لیے اللہ نے جنت کے فیصلے کر دیے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال سے ان ہر بال کے بدلے میں اللہ سے نیکیاں لے لی. گوشت نہ بھی لیا تو تب کیا ہے, گوشت اس کو دیں جو بالکل محروم ہے. یہ مہینہ جو چڑھ گیا ہے, یہ میں نے پمفلٹ جو لکھا ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام, یقیناً آپ حضرات نے پڑھا ہوگا, نہیں پڑھا تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے. پورے پاکستان کے اندر یہ پہنچ چکا ہے, پورے پاکستان کے اندر. الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں یہ چیزیں ہر علاقے کے اندر جاتا ہوں, پہنچتا ہوں. تو آپ حضرات نے بھی اگر نہیں پڑھا تو بہت دکھ کی بات ہے. چراغ تلے اندھیرا ہے. اس کے اندر میں نے ضروری مسائل سارے کے سارے لکھ دیے. ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ یہ اب چڑھ چکا ہے. ذی الحج کا پہلا عشرہ 10ویں تاریخ کو چھوڑ کر 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت کے لیے اس زمانے سے بڑھ کر پورے سال کے اندر کوئی مدت نہیں ہے. اس 1 سے لے کر 8 تاریخ تک ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اس میں لکھا ہے میں نے, اور حدیث کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے. ایک کا روزہ 1 ذی الحج 2 3 4 5 6 7 8 تاریخ تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور 9ویں تاریخ ایک دن 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو 1 سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہ کی معافی کے اللہ پاک سے ضمانت اس نے لے لی. اور جو قربانی والا دن ہے وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائیں گے. کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو قصاب ہے وہ بھی ٹھیک ہو, برساتی مینڈک نہ ہو, ان دنوں میں چھریاں تیز کر کے آ جائیں, پتہ نہیں گوشت کیسے کاٹنا ہے اور جانور کیسے ذبح کرنا ہے. معروف قصاب ہو, اور اگر آپ کو مل جائیں صحیح قصاب, مشرک نہ ہو, کوئی رافضی نہ ہو, کم از کم عقیدے میں کوئی گڑبڑ تو ہوتی ہے لیکن اتنا نہ ہو کہ مشرک نہ ہو, کیونکہ مشرک آدمی جانور کو ذبح کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا. اس کو اچھی طرح, اس لیے میں سب سے کہوں گا گوشت بلا شبہ سے بنوائیں, ذبح خود کریں. ہم یہاں جتنی قربانی کرتے ہیں ذبح خود کرتے ہیں, میرا بیٹا کرتا ہے یا ہمارا ساتھی کرتا ہے, جن کے عقیدے میں کوئی جھول نہیں. اپنی قربانی کے جانور کو خود ذبح کریں, یقیناً آپ کے ہاتھ بھی
خون سے لکھ جائیں گے، آپ کے کپڑوں میں لکھ جائے گا، لیکن جو اجر آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ قصاب پر نہ چھوڑیں، پتہ نہیں اس کا کیسا عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ والا مل جائے تو ہے قسمت، نہیں تو کم از کم اپنی قربانی نہ برباد کریں، خود ذبح کریں، اور اپنے بچے جو شعور تک پہنچ چکے ہیں ان کو بھی سکھائیں کہ کل تم نے قربانی بھی اس طرح کرنی۔ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اندر ہمت ہو۔ گھروں کے اندر بعض اوقات کوئی جانور مردار ہو جاتا، مرد نہیں ہوتا، تو عورت ہاتھ میں چھری پکڑنا اپنے لیے پتہ نہیں ہلاکت سمجھتی ہے۔ عورتوں کو یہ بات سمجھائیے، مرد جس طرح کوئی کام کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے، مرد ذبح کر سکتا ہے عورت ذبح کر سکتی ہے، مرغی ذبح کرنی ہو یا کہیں اور۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے مرغے گوشت کھانا ہوتا تو مسجد دروازے پر لے کے جاتے، کہتے مولوی صاحب ذبح کر کے دیں، گوشت خود کھائیں گے ذبح کریں گے مولوی۔ بہرحال قربانی کو ضائع مت کریں، خود ذبح کریں تاکہ وہ جانور حلال ہو۔ اس کے بعد کسی بھی آدمی سے آپ اپنے طور پر یہ سوچ لیں کہ یہ مسلمان ہی ہوگا قصاب، اس سے گوشت بنوا لیں۔ اسے گوشت بنوانے سے اگر اس کا عقیدہ خراب بھی ہوگا تو اس کے گوشت بنانے سے کچھ بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر عقیدہ خراب والا آدمی اس نے ذبح کر دیا تو آپ کا جانور برباد ہو جائے گا۔ یہ میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، سارے دوستوں سے اپنے حلقوں کے اندر یہ بات پہنچا دیں۔ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ انشاءاللہ معمول کے مطابق 7 بجے ہوگی۔ 9ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک، اس مہینے کے 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ اس پمفلٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ واجب ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے بھی، ایک مرتبہ۔ عورت بلا شبہ آہستہ پڑھے گی، وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے، مرد مسجد میں نماز پڑھتا ہے جہاں بھی ہے، اس نے ایک مرتبہ اس کو پڑھنا، اس پر پڑھنا واجب ہے، اور اونچی آواز سے پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیر کیا ہے؟ وہی مسئلہ توحید ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ عبادت پکار کے لائق نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، ساری تعریفیں جو ہیں اس کا حقدار مستحق اللہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اگر آپ سوچیں تمام عبادات الف سے لے کر یا تک ہر جگہ عقیدہ توحید ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔